السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو ساتھیو؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیریت سے ہوں گے۔ ساتھیو، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس مہینے کے اندر بڑی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، بڑی برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کی، بہت سارے بندوں کی اس مہینے کے اندر مغفرت فرماتے ہیں، بخشش فرماتے ہیں۔ اس مہینے کے حوالے سے بہت ساری حدیثیں موجود ہیں کتابوں کے اندر۔ چند احادیث میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے اس ماہ مبارک کی فضیلت کے اوپر۔ ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، جب یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ مبارک کے اندر رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور آگے سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت فرماتا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر دوزخ کے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ بہت بڑا کرم کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے اور مغفرت کرنے والا ہے اس مہینے کے اندر۔ اور جو سرکش شیاطین جو ہوتے ہیں، روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی ان کو قید کر لیتا ہے۔ جو سرکش شیاطین جو ہوتے ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہو جاتا ہے اس مہینے کے اندر، جس کا پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن جو ہوتے ہیں وہ رحمت کے ہوتے ہیں، اور جو 10 سے لے کر 20 دن جو ہوتے ہیں وہ مغفرت کے ہوتے ہیں، اور 20 سے لے کے جو آخر کے 10 دن بچتے ہیں وہ جہنم سے خلاصی کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم عزیزو، اس مہینے کی بہت ساری حدیثیں موجود ہیں کتابوں کے اندر۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس کے راوی ہیں حدیث کے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان کی حالت میں، ایمان کے جذبے کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، اس میں روزے دار کی فضیلت بیان کی گئی ہے، روزے کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے کہ جس نے ثواب کی نیت سے اور ایمان کے جذبے کے ساتھ روزہ رکھا، اس کے لیے اللہ کا انعام کیا ہے؟ اس کے لیے اللہ کا انعام یہ ہے کہ اس کے گزشتہ گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ یعنی جو اس کے پچھلے گناہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان کے جذبے کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے جو روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، لیکن بندے آئیں تو صحیح اللہ کے دربار میں، اللہ سے مانگے تو صحیح، اللہ ہر وقت دینے پر قادر و مطلق ہے۔
اور سنیے کیا انعامات ملتے ہیں اس مہینے کے اندر بندے کو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جو روزے دار ہوگا اور اس روزے کا ثواب جو ہوگا اللہ تعالیٰ بے حساب عطا فرمائیں گے۔ آخر میں آپ سے میں ایک بات عرض کروں گا کہ انشاءاللہ اس ماہ مبارک کے اندر روزانہ ایک قسط ہم جاری کریں گے اس رمضان کی فضیلت کے اوپر اور روزوں کے فضیلت کے اوپر، کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور روزوں کے اندر کیا چیزیں کرنی چاہیے، کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں انشاءاللہ اس ماہ مبارک کے اندر آپ کو روزانہ مستقل ملتی رہیں گی۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے جو یہ کانٹیکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، جو بھی آپ کا سوال ہو وہ ہم تک پہنچائیں، انشاءاللہ اس کو آپ کو تسلی بخش اس کا جواب ہم دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ ایک تو یہ بات ہوئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر روزوں سے متعلق ہی سوال پوچھے جائیں، اور باقی انشاءاللہ روزوں کے بعد بھی اسی طریقے سے سلسلہ جاری رہے گا سوال و جوابات کا۔ انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ تو اس لیے ہمارے ساتھ ایسے ہی جڑے رہیں۔ جو حضرات ہمارے اس چینل پر نئے آئے ہیں ان سے میری ادباً گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ نفع ہونے والا ہے۔ ایک تو ماہ مبارک کے اندر اس کی روزانہ ایک قسط جاری ہوگی انشاءاللہ جو آپ تک پہنچے گی، اور جو ہے رمضان کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ مبارک کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔